قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت مذکورہ میں اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اور قبول فرمانے کی 3 صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو مانگا وہی مل گیا۔ نمبر 2، اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا گیا۔ نمبر 3، مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت اور مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہو کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے تو اس کو چاہیے کہ آرام، کشادگی اور فراخی کے وقت بھی دعا کرتا رہے۔ اگر ہم سچے دل اور خلوص اعتقاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق قرآن و حدیث کی دعاؤں کو مانگیں گے اور گناہوں سے بچیں گے اور بچائیں گے تو ساری آئی ہوئی اور آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ نمبر 1، عاجزی اور انکساری، یعنی خشوع خضوع سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے پکارا کرو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور جو اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ نمبر 2، دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجیے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہ کروں گا۔ نمبر 3، اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی دوران سفر بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ نمبر 4، دعا سے پہلے وضو کرنا۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ارشاد نبوی ہے جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا دیر و سویر ضرور قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وضو کر کے دعا کی تھی۔ نمبر 5، دعا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، جیسا کہ استسقاء یعنی بارش کے لیے دعا کے وقت کیا تھا۔ نمبر 6، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے، یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلات ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا کرے۔ نمبر 7، دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈھوں کے مقابلے میں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے، لہٰذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، چاہے فرض کے بعد ہو یا سنت کے بعد، چاہے دن کے کسی وقت میں ہو یا رات کے کسی وقت میں۔ نمبر 8، دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جب دعا سے فراغت پالو تو ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسماء حسنیٰ اللہ ہی کے ہیں لہذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ نمبر 10، دعا و استغفار 3 مرتبہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ نمبر 11، دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ اور یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 12،
کسی گناہ کی دعا نہ کیجیے، یعنی ایسی دعا جس میں کوئی حرام چیز یا حرام مال کا سوال ہو یا ناتا کاٹنے کے لیے ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ نمبر 13، دعا میں شرائط نہ لگائی جائیں، یعنی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے کلمات سے منع فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب دعا کرو تو یہ نہ کہو اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے اور اگر تو چاہے تو رحم کر دے، بلکہ نہایت عزم و پختگی سے سوال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 14، اگر امام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور تمام مقتدیوں کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو خیانت کرے گا۔ نمبر 15، اور ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو یہ دعا مانگتے سنا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے سوا کسی پر رحم نہ کر، تو فرمایا اس نے اللہ کی کشادہ رحمت کو تنگ کر دیا۔ نمبر 16، تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ نمبر 17، دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ان ختم بآمین فقد اوجب، یہ دعا مقبول ہے اگر آمین پر ختم کیا۔